أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے پیارے اہل القرآن کو دیکھ کے انرجی لیول میرا 200% ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، آپ سب کو اجر عظیم دے جو اللہ کے کلام کو سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کی برکت سے ہماری زندگیوں میں آسانیاں کرے. اللہ ہمیں صحت دے، محتاجیوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین دین کا کام لے لے. اور یقین جانے جو بندہ جس لیول پہ جو کچھ کر سکتا ہے ضرور کنٹریبیوشن کریے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال کی زیادتی کو نہیں دیکھتا بلکہ انسان کی کوشش کو دیکھتا ہے. اور بینگ ویمن جب ہم دین کی طرف آتے ہیں نا تو بہت فرق پڑتا ہے اور پورے گھرانے تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اللہ آپ سب سے راضی ہو، آپ سب سے مجھے اللہ کے لیے بہت زیادہ محبت ہے، اور آپ سب میری دعاؤں میں رہتے ہیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنائے رکھیں. انشاءاللہ آج کی کلاس کا آغاز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے کریں گے. جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں قرآن کا نور، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں ڈال دے، اور قرآن ہماری زندگی کی بہار بن جائے، کیونکہ اثر بہار بھی یہی ہے، دلوں کا سکون بھی اسی سے ملتا ہے. ہر پریشانی، ہر غم کا علاج اس قرآن میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ کی زندگی میں، صحت میں، ایمان میں، آپ کی اولاد میں، آپ کی خوشیوں میں، دنیا اور آخرت میں ڈھیروں ڈھیروں برکتیں عطا کرے. آمین ثم آمین. آج کی نشست کا ہم آغاز کرتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہوئے. الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واجعل لي وزيرا من أهلي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی رحمت سے ہم نے قرآن پاک کی طویل ترین سورت سورہ بقرہ کا آغاز کیا، اور آج ہم اپنی نشست کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، آخذنا، ہم نے لیا، میثاقا، پختہ عہد، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، تم عبادت نہ کرنا، الا، سوائے، اللہ، اللہ کے، اور بالوالدین، ماں باپ سے، احساناً، حسن سلوک، اور ذی قربا، قرابت داروں سے، اور والیتامہ، اور یتیموں سے، والمساکین، اور مسکین، وقولو، اور تم کہنا، للناسی، لوگوں سے، حسناً، اچھی بات، وَأَقِیمُوا، اور تم قائم کرنا، الصلاۃ، نماز، وَآتُوا، اور دینا، الزکاۃ، زکات، ثم، پھر، تولیتم، تم پھر گئے، الا، سوائے، قلیلاً، چند ایک، منکم، تم میں سے، وانتم، اور تم، معرضون، پھر جانے والے تھے۔ آئیے بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز پڑھتے رہنا، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں، اور بتایا کیسے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ کے احکام کا انکار کیا۔ اور یہاں پہ ایک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات بتا رہا ہے کہ ایک عہد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا وہ انہوں نے توڑ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ زمانہ یاد کرو جب لیا ہم نے تورات میں قول و اقرار بنی اسرائیل سے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلا عہد جو بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے تورات میں احکام کی پابندی کا لیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کو کارساز، مالک و مختار کل سمجھیں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ توحید چونکہ حقوق اللہ ہے اور تمام اعمال کی روح و جان ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد حقوق العباد کی بات کی گئی، اور بندوں میں سب سے پہلے حقوق کس کے ہیں؟ والدین کے، اور بندوں میں والدین کے حقوق سب پر مقدم ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ سے حسن سلوک اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا۔ والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، مثلا ان کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے جائز احکام کی تعمیل کرنا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر والدین مشرک ہوں اور شرک کرنے پہ مجبور کریں تو اس معاملے میں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے، البتہ ان سے حسن سلوک پھر بھی فرض عین ہے۔ والدین کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں سے حسن سلوک
یعنی مالی امداد کا حکم دیا گیا، اور بنی اسرائیل سے اس امر کا بھی عہد دیا گیا تھا کہ وہ تمام لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آئیں، ایسی باتیں کریں جو سراپا حسن اخلاق ہوں، اور بنی اسرائیل سے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا بھی عہد لیا گیا، اور یہاں نماز اور زکوٰۃ سے وہی نماز اور زکوٰۃ مراد ہے جو بنی اسرائیل کے دور میں تورات میں جس کا حکم دیا گیا تھا۔ اب ذرا ان آیات پہ غور کریں۔ ہم لوگ آج نماز روزے پہ بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کوئی بھی ایسا ہوگا جو نماز کم سے کم فرض تو پڑھ ہی لیتا ہے، چلو ٹکری ہی مارے لیکن پڑھ ہی لیتا ہے، زکوٰۃ بھی ہم دل پہ پتھر رکھ کے دے دیتے ہیں، لیکن جو بہت امپورٹنٹ باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن میں تورات میں جن کا حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو اور جو وعدہ کیا تھا وہی باتیں آج بھی ہمارے اوپر اپلائی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز توحید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ہمارا آقا نہیں ہے، مالک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے، منعم ہے، مربی ہے، وہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اور صرف ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور عبادت کا مفہوم جو ہم پہلے سمجھ چکے ہیں کہ اطاعت، بندگی، پرستش، اس کے لائق صرف اور صرف میرے اللہ کی ذات ہے جو ایک ہے، جو واحد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلا کام کرنے کا کیا تھا؟ بنی اسرائیل کا وعدہ لیا گیا کہ اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل بہت سے معبودوں کی پرستش ارد گرد دیکھتے تھے۔ اس زمانے میں گائے کی پوجا کی جاتی تھی، بیل کی پوجا کی جاتی تھی، اور بھی بہت سے معبود انہوں نے اپنے بنا رکھے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالا، فرعون سے نجات دی، اور سب سے پہلا عہد کیا لیا کہ تم نے صرف میری عبادت کرنی ہے، میرے حق میں کسی اور کو نہیں جگہ دینی۔ آج ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہم اللہ کے حق میں بہت سی اور چیزوں کو گھسا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، آقا نہیں ہے۔ ہمیں زندگی دینے والا، موت دینے والا، رزق دینے والا، مشکلوں سے گزارنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ہماری زندگی ایک امتحان گاہ ہے، یہ دنیا ایک امتحان ہے، یہ دنیا رزلٹ نہیں ہے، یہ دنیا رزلٹ اورینٹڈ بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ ہیپینس فار ایور کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا وہ امتحان ہے جہاں سے ہم نے گزرنا ہے، اور پھر ہم نے اپنی اصل فار ایور کی طرف، اپنی آخرت کی طرف بڑھ جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس دنیا میں تمہیں امتحان کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا عہد جو عہد الست ہے، جو ہم نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لیا ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اللہ صرف تیری عبادت کریں گے، تجھی پر ایمان لائیں گے، اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یعنی کسی کی اطاعت بھی نہیں کریں گے، کسی کی پرستش بھی نہیں کریں گے، اور کسی کو اپنا مالک نہیں سمجھیں گے۔ آج کے مسلمان نے ان تمام عہدوں کو توڑ ڈالا، بہت دفعہ انسانی رشتوں کو اللہ سے آگے ترجیح دے دی، میری اولاد، میرا شوہر، میرے رشتہ دار یا میرے والدین۔ اللہ نے کہا سب سے پہلا میرا حق ہے، سب سے پہلے میں آتا ہوں، اس کے بعد دنیا کی تمام چیزیں آتی ہیں۔ تو اپنی عقیدے کی امینڈمنٹ ہم نے یہیں سے شروع کرنی ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ، اور صرف اللہ یہ نہیں کہنا کہ اللہ صرف ایک ہے، یہ میں نے کہہ دیا تو میرا یہاں پہ عقیدہ پورا ہو گیا، نہیں۔ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی ماننی ہے، اللہ نے جو احکام دیے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اگر میں نے یہ کر لیا تو تب میں نے تمام چیزوں کو، اپنی پرستش، اطاعت اور بندگی کو اللہ کے نام پہ کیا۔ اگر میں کسی بھی ایک فیلڈ میں لیک کرتی ہوں، جب مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، میں کسی بابا جی کے پاس چلی جاتی ہوں،
میں کسی مزار پہ چلی جاتی ہوں, میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ مانگتی ہوں, یا مشکل کے وقت مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کا ایک سیکنڈ کے لیے بھی خیال آتا ہے, تو پھر اللہ کے حق میں نے کمی کر دی اور میں نے اللہ کا حق کسی اور کو دے دیا. کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلا ہی وعدہ جو میں نے اللہ سے کیا ہے میں نے پورا نہیں کیا, تو آگے میں جا کے نجات میری جو ہے وہ مکمل ہو جائے اور میں نجات پا جاؤں. تو سب سے پہلے عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے. توحید بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی میرا مالک نہیں ہے, کوئی میرا خالق نہیں ہے, میں نے اللہ کو ماننا ہے, میرے اللہ کی ماننی ہے, میں نے صرف اسی کی اطاعت کرنی ہے, عبادت کرنی ہے, پرستش کرنی ہے, اس کے علاوہ کسی کی نہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے, حسن سلوک کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہم نے سب کے ساتھ حسن سلوک کر لیا, دوستیں اچھی بنا لی, وہ فلانی آنٹی بہت اچھی تھی, ان کے ساتھ میں نے بہت ویل بیہیو کرتی ہوں, وہ میرے بارے میں اچھا سوچیں گی. ٹیچرز کے سامنے, دوستوں کے سامنے, یا اپنے ریلیٹیوز کے سامنے میں بہت اچھی میں نے اپنے آپ کو پورٹری کیا. لیکن اللہ نے اپنے حق کے بعد جس کا حق رکھا تھا, میرے والدین, میرے ماں اور میرا باپ, جس کی وجہ سے میں اس دنیا میں آئی, وہ باپ جس نے محنت کر کے بغیر دن دیکھے, بغیر رات دیکھے مجھے ہر آسائش دی, اور وہ ماں جس نے 9 مہینے مجھے اپنی کوکھ میں رکھا, میرے لیے اتنی تکلیف برداشت کی, پھر اللہ کے حکم سے میں اس دنیا میں آئی. تو میری ماں نے دنیا چھوڑ دی میرے لیے اور اپنی تمام چیزیں میرے پہ نچھاور کر دی. ان سب کو ہم نے بیک آف دا لائن رکھ دیا, اور باقی دوستوں کو, ٹیچروں کو, آنٹیوں کو, رشتہ داروں کو فرنٹ لائن پہ رہ گئے. میرا دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اس بات کا بہت خیال رکھا, لیکن ماں مجھ سے ناراض ہوتی ہے, کوئی بات نہیں, امی تو مان جائیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کے بعد سب سے پہلا حق جو رکھا وہ والدین کا. اور یہ صرف ایک واحد مقام نہیں ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کی حق کی بات کی, بلکہ ایسے قرآن پاک میں بہت سے مقامات آپ کو ملیں گے, انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے, جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کی بات کی اور اس کے بعد والدین کے حق کی بات کی. والدین میں کون آتا ہے؟ کیا صرف ماں؟ نہیں, والدین میں آتے ہیں ماں اور باپ. ہم لوگ بہت زیادہ بائسڈ ہو جاتے ہیں, یا ہم لوگ نا ایک رشتے کو بہت امپورٹنس دے دیتے ہیں اور دوسرے کو نہیں دیتے. یاد رکھیے گا, اگر میرے والد نہ ہوتے تو میں نہ ہوتی, اگر میری والدہ نہ ہوتی تو میں نہ ہوتی. دونوں کو ہم نے عزت دینی ہے, دونوں کی بات کو ہم نے ویلیو کرنا ہے. وہ ہمیں جو مرضی کہہ دیں ہم نے اف تک نہیں کہنی. تو حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد آتے ہیں, اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حق کس کو دیا گیا؟ والدین کو. اس کے بعد کیا دوست آگے, احباب آگے, یار میرے رشتہ دار تو بڑے ہی برے ہیں, میں نے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا. رشتہ دار یار وہ تو سر کا درد ہے, وہ تو ججمنٹل ہے, مجھے نہیں پسند ہے, میرے دوست زیادہ امپورٹنٹ ہیں. یہ وہ لائنیں ہیں جو آج کل کی نسل بولتی ہے, جو میں بہت غور سے سنتی ہوں, اور بہت زیادہ لوگوں کا آج کل ذہن بھی اسی طرف ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا, جو چیزیں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں نا اس میں بڑی مصلحت ہے. اللہ نے کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, اور پھر قرابت داروں, رشتہ داروں کے ساتھ. اس کے بعد آگے یتیم اور مسکین وہ لوگ جو محتاج ہیں, ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے. تو یہ لسٹ دی گئی ہے اور ہمیں اسی لسٹ کے ساتھ ایکٹ کرنا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک, یہ نہیں کہا کہ ہم کسی بات مانیے, حسن سلوک کرنا ہے, بہترین سلوک کرنا ہے. اور ہمارا دین تو اتنا خوبصورت دین ہے, یہاں تک کہ کہہ دیا گیا کہ اگر تمہارے والدین مشرک ہیں, مسلمان بھی نہیں ہے, تب بھی اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دیتے ہیں تو تم نے وہ بات نہیں ماننی, لیکن اس کے علاوہ تم نے ان کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھنا ہے کہ وہ بھی کہیں کہ کس دین میں تم چلے گئے ہو. آج تو میں نے بہت سے موٹیویشنل اسپیکرز کو دیکھا ہے کہ وہ بچوں کو والدین کے خلاف ہی بھڑکا رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی, کیا انہوں نے کبھی قرآن پڑھا؟ کیا انہوں نے اللہ کے کام کو کھول کے پڑھا ہے؟ اللہ تو ہمیں کہتا ہے کہ میرا حق, اس میں تم نے کوئی کمی نہیں کرنی. اس کے بعد سب سے پہلا تم پہ حق تمہارے والدین کا ہے. تم نے ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی, تم نے بلیم گیم نہیں کرنی کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی خراب ہوگی, آپ ایسی تھی. اور یہ یاد رکھیے گا, آپ کے والدین نے آپ کو بیسٹ لائف دی ہے جو وہ دے سکتے تھے. اگر کوئی کمی ہے تو آپ خود اس کو پورا کر لیں. ہم
اس قابل ہی نہیں ہے کہ اپنے والدین کو کسی قسم کی بلیم گیم میں لائیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ قریبی رشتہ دار. آپ بہت سی بہنوں کے ذہن میں آئے گا کہ میرے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں, اور واقعی نہیں ہوتے. کچھ لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں, کچھ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں آپ سے رشتہ رکھنا, کچھ لوگ بلیم گیم کر رہے ہوتے ہیں, کچھ آپ کے بارے میں اسکیمز کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسی چیزیں ہیں. لیکن ایک بات جو مجھے سکون دیتی ہے اور جو میں نے اپنی زندگی کا کرائٹیریا بنایا ہے کہ ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, جو دوسرا کوئی عمل کر رہا ہے اس نے اپنی قبر میں جانا ہے. میری طرف سے کوئی کمی کوئی کوتاہی نہ ہو. آگے جو کرتا ہے اللہ سب دیکھتا ہے, سب سنتا ہے, وہ سب کا حساب بھی لینے والا ہے. تو ماں باپ کے بعد ہم نے قرابت داروں, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے. آج کل پتہ ہی نہیں ہوتا جی یہ ہمارے رشتہ دار ہیں, کیونکہ ہم انٹروڈیوس ہی نہیں کراتے اپنے بچوں کو. ہمارے بچے جی ملتے ہی نہیں کسی سے, وہ کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں, وہ ملنا پسند نہیں کرتے. لیکن دوستوں کے لیے ان کے پاس بہت وقت ہے, تو ان کو ضرور سمجھائیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے بیٹے کہ حقوق اللہ کے بعد والدین کے حقوق, اس کے بعد رشتہ داروں کے. یہ نہیں ہے کہ پاس بیٹھ کے لمبے لمبے 4 گھنٹے آپ باتیں کریں, لیکن کم سے کم ان کا حال احوال پوچھے. کسی کی مشکل کا پتہ چلتا ہے نا, تو کم سے کم 2 تسلی کے بول ہی بول دیں, کیا پتا اس کی دعا سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یتیم. یتیم لفظ بڑا بھاری لفظ ہے, اور یقین جانے جن کے باپ ابھی زندہ ہیں, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, وہ اس لفظ کا بوجھ اس وقت تک محسوس نہیں کر سکتے جب تک وہ خود یتیم نہیں ہوتے. یتیمی اتنی بھاری چیز ہے کہ یتیم سمجھیں کہ ایسے جیسے ایک جنگ کا میدان ہے اور اس میں ایک کسی انسان کو چھوڑ دیا گیا ہو, اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یتیمی کیا ہوتی ہے. جب انسان یتیم ہوتا ہے, باپ کا سایہ سر سے ہٹ جاتا ہے, تو یقین جانے وہ دنیا کی ہر مشکل سے ایکسپوز ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ ماں باپ کا خیال رکھو, رشتہ داروں کا خیال رکھو, اور پھر تمہارے ارد گرد جو یتیم ہے جس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کا بہت خیال رکھو, کیونکہ وہ دنیا کی مشکلوں سے ایکسپوز ہو گیا ہے. کسی کو مالی امداد چاہیے تو مالی امداد دو, کسی کو ایموشنل سپورٹ چاہیے تو ایموشنل سپورٹ دو. اس کی ڈھال بن جاؤ, نہ کہ اس کو ایکسپوز کر کے دنیا کے سامنے لے آؤ. اس کے بعد مسکین. مسکین ایک اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس کی ماں نہیں ہے, اور اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو مالی طور پہ مسکین ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم نے حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا بہت خیال رکھنا ہے. والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے, حسن سلوک کرنا ہے. اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ ان کا خیال رکھنا ہے, ان کا حال احوال پوچھتے رہنا ہے. کبھی لگے کوئی ضرورت مند ہے تو چپکے سے اس کی مدد کر دینی ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا گیا کہ اچھی بات کہو. آج ہم بری باتیں تو بڑے فخر سے کہتے ہیں, لیکن اچھی بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی اوفینڈ نہ ہو جائے, کسی کو میری سچی بات بری نہ لگ جائے. ہمیشہ یاد رکھیں ایک مسلمان کا کام ہے کہ اچھے کام کا حکم دے, برے کام سے روکے, اور بات وہ کرے جو اچھی ہو. بری باتیں تو ہم بڑی ہی آسانی سے کہتے ہیں, اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اسٹریٹ فارورڈ ہیں. اسٹریٹ فارورڈ کے نام پہ ہم بڑوں کی عزت کو 1 سیکنڈ میں ختم کر دیتے ہیں, ان کی عزت ملیا میٹ کر دیتے ہیں, ان کی بےزتی کر دیتے ہیں. اور ایک بڑا ہمارے یوتھ کو سینٹینس آ گیا کہ ہم اسٹریٹ فارورڈ ہیں. اسٹریٹ فارورڈ ہونا اور بدتمیز ہونے میں بہت باریک سا فرق ہے. یہ بھی ہمیں اپنی نسلوں کو سکھانا پڑے گا. انہیں یہ بھی سکھانا پڑے گا کہ بیٹا جب منہ سے الفاظ نکالنے ہیں تو کوشش کریں اچھی بات کریں. اگر آپ ایگری نہیں کرتے تو خاموش ہو جائیں, لیکن بری باتیں کرنا, اسٹریٹ فارورڈ کے نام پہ بڑوں کی تذلیل کرنا, یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے. اس کے بعد نماز کو قائم کرنے کا حکم ہمیں بار بار ملتا ہے. بنی اسرائیل کو بھی یہ حکم تورات میں دیا گیا کہ نماز قائم کریں. ان کی نماز کیسی تھی؟ وہ ویسی تھی جس کا تورات میں حکم دیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اور ہماری نماز کیسی ہوگی؟ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اس کے بعد نماز کیونکہ آپ کے جسم کو, آپ کے بدن کو پاک کرتی ہے, پاکیزہ کرتی ہے. پھر اللہ نے کہا جو میں نے مال دیا ہے, جس کی وجہ سے تم بڑے اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہو, ایک تمہیں رتبہ ملتا ہے معاشرے میں, ایک اقتدار ملتا ہے, اس کے بھی کچھ تم اسے بھی پاک کرو. اور کیا دو؟ زکوٰۃ دو. زکوٰۃ تب بھی فرض تھی, ضرور ڈفرنس تھا. وہ تورات کے احکام کے لحاظ سے اس وقت کے لوگوں پہ فرض تھی, اور آج ہم پہ شریعت محمدیہ کے جو احکام ہیں اس لحاظ سے ہم پہ فرض ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ پھر گئے سوائے چند لوگوں کے.
اللہ اکبر کبیرہ. بار بار ایک ہی جملہ ذہن میں آتا ہے کہ بات تو بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے, کام تو اس وقت تو رات کے سنائے جا رہے ہیں, لیکن ساری باتیں ایسے لگتے ہیں کہ آج کے مسلمان مجھ سے اور آپ سے کی جا رہی ہیں. آج ہم نے ایک بہت بڑا عہد اپنے آپ سے کر لینا ہے کہ ہم نے اللہ کے حقوق میں کسی کو حق نہیں دینا. ذرا سی کوتاہی اس ایریا میں مجھے جہنم تک جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ پکے نمازی ہوں, آپ نماز قائم کریں, آپ زکوٰۃ دیں, لیکن اللہ کے حق میں اگر کسی اور کو ایڈ کر دیا, آپ کا عقیدہ توحید میں ذرا سا بھی کوئی جھول ہوا, تو آپ جہنم میں جانے والے بن جائیں گے. اس کے بعد حقوق العباد آتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ حقوق اللہ پورے کرتے رہیں, حقوق العباد پورے نہ کریں اور جنت میں چلے جائیں. یاد رکھیے گا کہ پل صراط سے گزرنے کی دعائیں تو ہم بہت مانگتے ہیں, لیکن پل صراط کے آگے پل کنترا بھی ہے, جہاں پہ حقوق العباد کا سوال جواب دیا جائے گا, جہاں پہ انسانوں کے حقوق میں جو ہم نے کمی کی, کوتاہی کی, وہ پوری کی جائے گی. یہ نہ ہو کہ ہم حقوق اللہ پورے کرتے رہیں, پل صراط سے تو گزر جائیں, لیکن پل کنترا پہ دھر لیے جائیں, اور وہاں پہ جو بندوں کے حقوق ہم نے مارے ہیں یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, ان کو اپنی ساری نیکیاں دے کے سامنے جو جنت بیٹھی ہے اس سے محروم کر دیے جائے. تو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. اور ایک اور جو لسٹ اللہ نے ہمیں بتائی ہے, اس کے ذرا آرڈر پہ ذرا دھیان دیجئے. اللہ نے کہا حقوق اللہ پورے کرنے ہیں, حقوق العباد اس کے بعد آئے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے, قریبی رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ. اس کے بعد اللہ نے کہا بات اچھی کرنی ہے, کیونکہ دل آزاری جو ہے نا وہ رشتوں کو بھی توڑتی ہے, رشتے بھی دور کرتی ہے, رشتوں کو برا بھی کرتی ہے. اس کے بعد جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کی بات کی. آج ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لیں, روزے رکھ لیں, نفل پڑھ لیں, لیکن جو حقوق العباد ہے اس کو ہم سے پشت ڈال دیتے ہیں. تو اس آرڈر کو یاد کرتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پورے صراط سے بھی خیریت سے گزارے, اور پل کنترا پہ بھی ہمیں کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہو. اس کے بعد نماز قائم کرنی ہے. یہ نہیں کہ کبھی فجر پڑھ لی, ظہر نہیں پڑھی, عصر پڑھ لی, مغرب نہیں پڑھی, یا باقی چاروں پڑھ لی, فجر کے ٹائم پہ آنکھ نہیں کھلی, یا فجر سے لے کے مغرب تک پڑھ لی, عشاء جو ہے نا تب میں تھک جاتی ہوں نہیں پڑھی. نماز کو قائم کرنا ہے. قائم کا مطلب ہے کہ اس کو پراپرلی مینٹین کرنا ہے. ایک نماز کی اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ لگانی ہے تاکہ ہماری مضبوط بلڈنگ تیار ہو جائے. اور مال کا غرور وہ چیز ہے, حب مال وہ چیز ہے جو انسان کو اندر اندر خراب کرتا جاتا ہے. آج میں نے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے ہیں جو گاڑیوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تمہارے پاپا کے پاس کون سی گاڑی ہے, تمہارے پاپا کے پاس کون سی گاڑی ہے. بچیوں کو دیکھا ہے جو برانڈز کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں. تمہاری ماما نے اس سیزن کے کپڑے کہاں سے لیے ہیں, یا تم نے کہاں سے لیے ہیں, تمہاری ماں کے پاس کون سا بیگ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم خود تو مال کی محبت میں گرفتار ہوئے, آج ہم نے اپنے بچوں کو اتنا کانشیس کر دیا ہے, برانڈ کانشیس, کہ برانڈ سے نیچے تو وہ اترتے ہی نہیں ہے. اور برانڈ کی لت جب لگ جاتی ہے تو اس کو چھڑانا بہت مشکل ہے. اللہ نے کہا کہ میرا حق یاد رکھنا, حقوق العباد یاد رکھنا, نماز قائم کرنا, اور پھر جو مال میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم نے صرف اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا, اس کے حصے کرو, اپنے پیاروں کو دو, عزیزوں کو دو, یتیموں کو دو, مسکینوں کو دو, کیونکہ وہ مال جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے. زکوٰۃ تو ایک مسٹ ہے جو دینا ہی دینا ہے, باقی بھی ارد گرد نظر دوڑاؤ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتا دیا کہ بہت کم لوگ تھے جو اس راہ پہ چلے, باقی سب نے اس عہد کو توڑ دیا. بنی اسرائیل نے اس عہد اور اقرار کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا, اس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بہت کم تھے, سوائے چند آدمی تھے, اس کے علاوہ تم سب اس سے پھر گئے. یعنی تم نے یہ عہد پورے نہ کیے اور اس سے روگردانی کی, توحید کو چھوڑ دیا اور شرک اختیار کیا. حضرت عزیر علیہ السلام اور اپنے دوسرے بزرگوں کو خدا کے نائب اور کارساز مانا, انسانی حقوق بھی پامال کیے, اور نماز روزے سے بھی لاپرواہی کی. گویا اس طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد سبھی سے منہ موڑا, اور تم میں سے بہت تھوڑے اس عہد و اقرار پر قائم رہے. تو یہ جو جرم کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہنے کے لائق ہے, اور یہ اعراض اور عہد شکنی
تو تمہاری خصلت اور عادت ہی بن چکی ہے کہ اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہو مگر اس پہ قائم نہیں رہتے۔ اس آیت میں یہ خبر دی گئی ہے کہ بنی اسرائیل نے اس قول و قرار اور عہد و پیمان کو جو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے تھے توڑ دیے، اور اس عہد شکنی کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چند روز کے عذاب سے نہیں دی، بلکہ یہود کو دنیا اور آخرت کا عذاب دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بنی اسرائیل جیسی نافرمان قوم نہ بنائے۔ بنی اسرائیل کے واقعات ہمارے لیے عبرت بھی ہیں اور نصیحت بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اللہ سے جو ہم نے عہد الست کیا ہے اس پہ قائم رہنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو صحیح طریقے سے پورا کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مال کو بھی پاکی عطا کرے، اور جب تک ہم زندہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عہد ہم نے اللہ سے لیے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ذمہ داریاں جو اللہ نے ہم پہ دی ہیں، اللہ ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ با اور اس جب آخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، لا تسفکونا نہ تم بہاؤ گے دماءکم اپنوں کے خون، ولا اور نہ تخرجونا تم نکالو گے انفسکم اپنوں من سے دیارکم اپنی بستیاں، ثم پھر اقرر تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو، ثم پھر انتم تم ہؤلائی وہ لوگ تقتلونا قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجونا اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک فریق کو، منکم اپنے سے، من سے دیارہم ان کے وطن، تظاہرونا تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسمی گناہ سے، والعدوانی اور سرکشی سے، وا اور ان اگر، یا تو کم وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی، تفادوہم تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وہوا حالانکہ وہ محرم حرام کیا گیا، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ان کا، افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعضی بعض حصہ، الکتابی کتاب کا، وتکفرون اور انکار کرتے ہو، ببعض بعض حصہ، فما سو کیا، جزاؤ سزا، من جو یفعلو کرے، ذالکا یہ، منکم تم میں سے، الا سوائے، خزیون رسوائی، فی الدنیا دنیا کی زندگی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، و یوم القیامہ اور قیامت کے دن، یردونا وہ لوٹائے جائیں گے، الا طرف، اشد العذاب سخت عذاب کے، وما اور نہیں، اللہ بغافل بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، اولئکا یہی لوگ، الذین وہ جنہوں نے، اشترو خرید لی، الحیات الدنیا زندگی دنیا کی، بالآخرتی آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف سو ہلکا نہ کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ آئیے بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا اور اپنوں کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو، پھر تم وہی ہو کہ جو اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو، اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر انہیں چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو، تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں
ان کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ بنی اسرائیل سے تورات میں بھی یہ عہد لیا گیا کہ وہ آپس میں اتفاق سے رہیں گے اور خانہ جنگی سے اجتناب کریں گے، اپنے کسی بھائی کو گھر سے نہ نکالیں گے اور نہ کسی کو نقصان پہنچا کر ایسا تنگ کریں گے کہ وہ ترک وطن پہ مجبور ہو، اور نہ ہی کسی کو قتل کریں گے، مگر یہود نے ان دونوں عہدوں سے بھی عہد شکنی کی۔ ان پر 3 حکم واجب تھے۔ اول یہ کہ قتل نہیں کریں گے، دوم یہ کہ وطن سے خارج نہیں کریں گے، سوم یہ کہ اپنی قوم میں سے کسی کو گرفتار اور اسیر دیکھیں تو روپیہ خرچ کر کے چھڑا دیں گے۔ سو ان لوگوں نے حکم اول اور دوم کو تو ضائع کر دیا، یعنی انہوں نے اپنے لوگوں کو قتل بھی کیا اور جلا وطن بھی کیا، لیکن جو تیسرا حکم تھا اس کو وہ مانتے رہے۔ ابتدائے اسلام میں اہل مدینہ میں 2 قومیں آباد تھیں، اوس اور خزرج، اور ان میں باہم عداوت رہتی تھی، اور کبھی کبھی جنگ اور قتال کی بھی نوبت آتی تھی۔ اور مدینہ کے گرد و نواح میں 2 قومیں یہود کی بھی آباد تھیں، بنی قریظہ اور بنی نصیر۔ اوس اور بنی قریظہ باہم دوست تھے، اور خزرج اور بنی نذیر باہم دوست تھے اور حلیف تھے۔ جب اوس اور خزرج کے باہم جنگ ہوتی تو دوستی اور حلیف ہونے کی وجہ سے یہود بنی قریظہ تو اوس کے مددگار ہوتے اور یہود بنی نذیر خزرج کے حامی بنتے، تو جنگوں کے تال میں جہاں اوس اور خزرج مارے جاتے اور بے گھر ہو جاتے، ان کے دوستوں کو بھی یہی مصیبت پیش آتی، اور اس طرح یہود بنی قریظہ کے آدمیوں کے قتل اور اخراج میں بنی نذیر کا ضرور اثر داخل ہو جاتا، اور بنی نذیر کے بعض آدمیوں کے قتل اور اخراج میں بنی قریظہ کا دخل اور اثر داخل ہو جاتا۔ البتہ یہود کی دونوں جماعتوں میں سے اگر کوئی جنگ میں اسیر اور قیدی ہو جاتا تو ہر جماعت اپنے دوستوں کو مال سے راضی کر کے اسیر کو رہائی دلا دیتے، اور جو کوئی پوچھتا تو کہتے کہ اسیر کو رہا کرا دینا ہم پر مذہب کی طرف سے واجب ہے، اور اگر قتل و اخراج کے معین بننے پر کوئی اعتراض کرتا تو کہتے کہ اپنے دوستوں کا ساتھ نہ دینے سے ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کی شکایت فرمائی ہے کہ اپنوں کے مقابلے میں امداد کرتے ہو، دوسروں کی ظلم و گناہ کے ساتھ دوسروں سے مراد اوس اور خزرج ہیں کہ اوس بنی قریظہ کی موافقت میں بنی نذیر کی مخالفت تھے، اور خزرج بنی نذیر کی موافقت میں بنی قریظہ کے مخالف تھے، اور گناہ اور ظلم 2 لفظ لانے میں اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس میں 2 حق ضائع ہوتے ہیں، اللہ کا حق بھی کہ حکم الہی کی تعلیم نہ کی، اور حقوق العباد بھی کہ دوسرے کو تکلیف پہنچائی۔ ایک طرف تو خدا کی نافرمانی کی کیونکہ اس نے اپنے بھائی بندوں کے قتل اور اخراج سے منع کیا ہے، دوسری طرف قتل کر کے اور اخراج کے ذریعے اپنے قومی بھائیوں پر ظلم کیا اور ان کی حق تلفی کی۔ چنانچہ یہود کی اسی عہد شکنی پر شکایت اور ملامت کی جاتی ہے، اور یہود کو خطاب کر کے ارشاد کیا جاتا ہے، تو کیا کتاب توریت کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض احکام پر ایمان نہیں رکھتے؟ یعنی فدیہ دے کر بھائی بندوں کو قید سے چھڑا لینا، تورات کے ایک حصے کو مان لینا اور ایک حصے کو ٹھکرا دینا اپنے دوستوں کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 2 گروہوں کی بات کی جا رہی ہے۔ یہودیوں کے 2 گروہ تھے، بنی قریظہ اور بنی نذیر، اور اوس اور خزرج 2 گروہ علیحدہ تھے۔ جو بنی قریظہ تھے ان کے دوست تھے اوس، اور بنی نذیر کے دوست تھے خزرج۔ اب یہ آپس میں جب لڑتے تھے تو دوستی کا لحاظ کرتے ہوئے یہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے، ایک دوسرے پہ ظلم بھی کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 باتوں سے ان آیات میں ان کو روکا تھا۔ پہلا کہ تم نے قتل نہیں کرنا اپنے بھائیوں کو، دوسرا تم نے جلا وطن نہیں کرنا، تیسرا اگر وہ قیدی بن جاتے ہیں تو تم نے ان کو فدیہ دے کے چھڑا لینا ہے۔
पहले दो अहकाम तो वो ना मानते थे दोस्ती की वजह से। ये कितनी बुरी बात है कि हम दोस्ती नहीं निभाएंगे और इन अहकाम को नहीं मानेंगे, लेकिन तीसरा हुक्म फिदिया दे के अपनों को छुड़ा देना, वो काम फौरन कर लेते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि हमारे मजहब ने ये बात हम पे लागू की है। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं कि वो सिर्फ हकूकुल्लाह में कमी नहीं करते थे, बल्कि हकूकुल इबाद में भी कमी करते थे, और जिसके नतीजा क्या था कि वो गुनाह और सरकशी के काम दुनिया में करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आयतें तो मैं ये पढ़ रही हूँ और आज सुबह सुबह फलस्तीन की खबर मेरी आंखों के सामने से गुजरी, जिनमें 2 खानदानों के 112 लोगों को शहीद कर दिया गया और 112 जनाजे इकट्ठे आज वहां पे उठाए जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारी गवर्नमेंट और मुस्लिम कौमों के बड़े बड़े लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग, जो जंग को रोक सकते हैं, जो अपने भाइयों का साथ दे सकते हैं, ऐसे लगता है उनका भी यही हाल है। अल्लाह ने कहा कि अपने मुसलमान भाइयों को कत्ल नहीं करना, जिला वतन नहीं करना। दोनों काम आज का मुसलमान तो कर रहा है। कत्ल हो रहे हैं हमारे मुसलमान भाई, जगह जगह कत्ल हो रहे हैं। इतना जुल्म हो रहा है कि सुनना क्या, देखा भी नहीं जाता। लेकिन वो सिर्फ 2 सेकंड की खबर होती है और फिर हम अपनी दुनिया में, अपने फैंटेसी वर्ल्ड में खो जाते हैं। और जो तीसरी बात बनी इसराइल करते थे कि फिदिया दे के अपनों को छुड़ाते थे, आज के मुसलमान का भी यही हाल है। जो बंदा हाईलाइट हो जाता है कि वो पकड़ा गया है, उसको रेस्क्यू किया जाए, गवर्नमेंट भी हमारी उसको पैसे देकर तो छुड़ा देती है, लेकिन जो इतने मासूम लोग, बेजुबान लोग जो शहीद किए जा रहे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। 112 शहीद 2 खानदानों के। जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा वहां पे जनाजा किया जा रहा है और क्या हालात होंगे। वहां पे रहते हुए बच्चों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं, और हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए सिर्फ ये खबर है जो 2 सेकंड के लिए हम देखेंगे और उसके बाद हम कहेंगे यार फलानी जगह सेल लगी है, आओ जरा शॉपिंग करके आते। अल्लाह सुब्हानो ताला हम सबको माफ कर दे, अल्लाह सुब्हानो ताला हम सबको माफ कर दे, और अल्लाह सुब्हानो ताला इस बात पे हमारी पकड़ ना करे। यकीन जाने इस वक्त उम्मत मुस्लिमा बहुत सख्त मुश्किल में है। इतने शहीद हो रहे हैं, इतने बुरे हालात हैं, लेकिन हमें होश नहीं है। जो हाईलाइट होता है उसको फिदिया देकर, पैसे देकर या आपस में मुज़ाकरात करके छुड़ा लिया जाता है। लेकिन जो कत्ल कर दिए जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं और जो जिला वतन कर दिए जाते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया कि बनी इसराइल, जो तुम ये काम करते हो, इसे तुम सिर्फ मेरे हक में हक तलफी नहीं करते, बल्कि तुम हकूकुल इबाद में भी हक तलफी करते हो। और कैसे हो तुम कि मेरी किताब में से कुछ बातें जो तुम्हें इजी लगती हैं वो तुम मान लेते हो, और बाकी बातों को तुम कहते हो कि मैंने नहीं मानना। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हमें माफ कर दे कि आज के मुसलमान का भी यही हाल। मैं जानती हूँ हमारे जहन में बहुत से सवाल आते हैं कि हम अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन कम से कम जो हम कर सकते हैं उनके लिए दुआ। क्या हमारे हाथ रोज उनके लिए उनकी दुआ के लिए उठते हैं कि या अल्लाह उन पे रहम फरमा दे, उन पे करम फरमा दे। कश्मीर में कितना बंदा शहीद कर दिया गया, क्या हमारे हाथ उनके लिए उठे कि या अल्लाह उन पे रहम फरमा दे? वो भी तो मुसलमान थे, वो भी तो किसी के भाई बेटे थे, किसी की बेटियां थी। हर जगह मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है, क्या हमारे हाथ उठते हैं उनकी दुआओं के लिए, या हमारी अपनी मुश्किलें ही इतनी बड़ी हैं? मेरी शौहर की मुश्किल बड़ी है, मेरी औलाद की मुश्किल बड़ी है। याद रखिएगा, आज टारगेट वो मुसलमान है ना, तो कल हमारा घर भी जल रहा होगा और अगले टारगेट हम भी हैं, और हम जैसा करेंगे वैसा ही भुगतेंगे। बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हानो ताला ने हुक्म दिया कि अपने भाइयों को तुमने कत्ल नहीं करना, जलावतन नहीं करना, और जो कैदी बन के जाएंगे फिदिया देके उनको छुड़ा लेना है। लेकिन उन्होंने क्या किया? पहले 2 अहकाम कि कत्ल नहीं करना, जलावतन नहीं करना, उनको पसे पुश्त डाल दिया, इग्नोर कर दिया। और रीजन क्या दिया कि हम तो अपने दोस्तों की मदद करते हैं। लेकिन तीसरा हुक्म वो जरूर करते थे कि फिदिया दे के अपने कैदी भाइयों को छुड़वा लेते थे और कहते थे ये हमारे मजहब में
حکم دیا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات پہ کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بعض حصے کے کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض حصے کو رد کر دیتے ہو، اور جو تم لوگوں میں ایسی حرکت کرے دنیا کی رسوائی اور روز قیامت سخت عذاب کے علاوہ اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے اس کو سخت عذاب ہوگا. اور اگلی لائن تو دل کو پکڑ لیتی ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتا ہے وہ اعمال جو تم کرتے ہو اور وہ اعمال جو تم چھپاتے ہو. یہ ایک بہت بڑی یونیورسل ٹروتھ ہے اور سچائی ہے جو بیان کی گئی ہے، جو آج امت مسلمہ پر 100% جو ہے اپلائی ہوتی ہے. آج ہمارا طرز عمل بھی یہی ہے کہ ہم پورے دن پہ چلنے کو تیار نہیں ہیں. ہم میں سے ہر گروہ نے کوئی ایک شے اپنے لیے حلال کر لی ہے. ملازمت پیشہ جو لوگ ہیں وہ رشوت کو اس بنیاد پر حلال سمجھتے ہیں کہ کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. کاروباری طبقے کے نزدیک سود حلال ہے کہ اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا. یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بازار حسن میں جو عورتیں بازار حسن کو سجا کر بیٹھی ہوتی ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ یہ ہمارا دھندا ہے، ہم بھی محنت کرتی ہیں، مشقت کرتی ہیں. ان کے ہاں بھی نیکی کا ایک تصور موجود ہے، چنانچہ محرم کے دنوں میں اپنا دھندا بند کر دیتی ہیں، سیاہ کپڑے پہن لیتی ہیں اور جلوسوں میں شامل ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج انسٹا کا، فیس بک کا، یوٹیوب کا، بلاگنگ کا دور ہے، اور آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے کام تو ٹھیک ہے، ہم چند تو مان لیں گے، ہم جو کمائی کریں گے اس میں سے صدقہ خیرات تو کر دیں گے، لیکن کمپلیٹلی فالو کرنا آج ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کلی اطاعت کا ہے، جزوی اطاعت اس کے ہاں قبول نہیں کی جاتی بلکہ الٹا منہ پر مار دی جاتی ہے. آج امت مسلمہ عالمی سطح پر جس ذلت اور رسوائی کا شکار ہے اس کی وجہ یہی جزوی اطاعت ہے کہ دین کے ایک حصے کو ہم مان لیتے ہیں اور ایک حصے کو پاؤں تلے روند دیتے ہیں. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھیے گا، اسلام میں جزوی اطاعت نہیں ہے کہ میں پک اینڈ چوز کروں گی، جو آسانی سے میں حکم فالو کر لیتی ہوں میں وہ فالو کر کے اپنی آپ کو بہترین مسلمہ سے مومنہ بنا دوں گی. ایسا نہیں ہے. اسلام کلی اطاعت کا نام ہے، اور ہمیشہ یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ہمارے لبوں پہ ہے، وہ چیز جو ہم چھپا رہے ہیں، وہ چیز جو ہم ظاہر کر رہے ہیں، اللہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے. خدا کے بعض حکموں کو ماننا اور بعض حکموں کو نہ ماننا یہ بہت بڑا جرم ہے اور خدائی احکام کے ساتھ ایک قسم کا استہزاء ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جرم کی سزا کی تصریح فرمائی اور فرمایا کہ یہود کے لیے ان کی بدعہدیوں اور بدعمالیوں کے باعث 2 سزائیں ہیں. ایک دنیا کی سزا کہ ذلت و رسوائی نصیب ہوگی، اور دوسری آخرت کی سزا کہ اشد العذاب میں گرفتار کیے جائیں گے. اشد العذاب سے مراد جہنم کا ابدی عذاب ہے، اور وہ نہایت سخت اس لحاظ سے ہوگا کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کی سزا یعنی ذلت و رسوائی کا وقوع یہود مدینہ کے لیے اس طرح ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے وقت میں مسلمانوں کے ساتھ نقص عہد کرنے کے سبب یہود بنی نذیر کو جو ذلت اور خواری کے ساتھ جلا وطن کیا گیا، اور بنی قریظہ کے یہود مردوں کو قتل کیا گیا اور ان کی عورتوں بچوں کو غلام بنایا گیا، جیسا کہ ان واقعات کو سورہ احزاب اور سورہ حشر میں ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہود کے تمام جرائم، تمام بدعمالیاں اور بد کرداریاں، خدائی احکام سے نافرمانی،
اپنی کتاب پر نہ چلنا، اپنے رسولوں کا کہا نہ ماننا، ان سب کی خاص وجہ یہی تھی کہ وہ دنیا کی زندگی کو سامنے رکھتے تھے اور آخرت کو پسے پشت ڈال دیتے تھے۔ جہاں دین اور دنیا کا مقابلہ پڑتا وہ دنیا کو ترجیح دیتے اور دین اور آخرت کی پرواہ نہ کرتے۔ قوم بنی اسرائیل کا یہ مرض ایسا تھا گویا یہی جڑ اور بنیاد تھی ان کی تمام بدعمالیوں کی، اور یہ مرض اتنا اہم ہے کہ اس کو قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے تاکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لی جائے کہ یہ مرض یعنی دنیا کو آخرت پہ ترجیح دینا نہایت مہلک ہے، اور اسی میں گرفتار ہو کر یہود نے دنیا میں رسوائی اور ذلت کی سزا اور آخرت میں ابدی عذاب جہنم کی سزا مول لی، اور ان کے عذاب میں قطعاً کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ مذکورہ عذاب سے بچنے کے لیے انہیں کسی قسم کی مدد کی جائے گی، نہ دولت دنیا کے ذریعے انہیں عذاب سے چھڑایا جا سکے گا، نہ ان کے اسلاف کی وجاہت اور بزرگی ان کے کام آ سکے گی، اور نہ ہی انہیں اپنے بزرگوں کی سفارش اور کارسازی سے نجات مل سکے گی۔ ہم سب کو چاہیے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہود کی اس خصلت سے کہ بعض خدائی احکام کو مانے اور بعض کو نہ ماننا، امت مسلمہ کو کامل طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا لے، اور ہم نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر جو عہد کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے میں اور ادائیگی حقوق کی توفیق ہمیں سب کو عطا کرے۔ یاد رکھیے گا، حقوق اللہ سب سے پہلے اور حقوق العباد اس کے بعد۔ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہم نے نہ مانا تو ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ پل صراط کے بعد پل کنترا سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ تو دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ جو لوگ آپ کو حقوق العباد سے خائف کرتے ہیں، دور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ حقوق اللہ پورے کرتے جائیں، تو یاد رکھیے گا بینگ ویمن ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج کے دور کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے کو پیرنٹنگ کا، میوچل پیرنٹنگ کا۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ماں اور باپ دونوں بچے کو مل کے پالیں گے۔ میں اس بات سے اگری کرتی ہوں، بالکل ڈس ایگری نہیں کرتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باپ کو بنایا تھا گھر کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، کما کے لانے کے لیے، گھر میں ہر چیز پرووائڈ کرنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کو بنایا تھا گھر سنبھالنے کے لیے، گھر کے فضا کو پرسکون بنانے کے لیے، اولاد کو صرف پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی تربیت کرنے کے لیے۔ آج کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں، باپ بھی اتنا ہی شیئر ڈالے جتنا ماں ڈالتی ہے۔ کو پیرنٹنگ کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ گھر برباد ہو رہے ہیں۔ اب میری بہت سی مائیں بہنیں مجھ سے ناراض ہوئی ہوں گی، میں پہلے سے آپ سب سے معذرت کر لیتی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ نے جو چیز جس جگہ کے لیے بنائی ہے نا، اگر ہم اس میں سے کسی چیز کو بھی ہٹا کے اپنی مرضی کی جگہ پہ رکھتے ہیں تو چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ باپ کو ضرور خیال رکھنا چاہیے اپنے بچوں کا، ان کے ساتھ ایک ہیلدی ریلیشن شپ ضرور مینٹین کرنا چاہیے، لیکن اگر باپ بچوں کو سنبھالے گا تو وہ کام کس ٹائم پہ کرے گا اور وہ پرووائڈ کس ٹائم پہ کرے گا؟ اور اگر ماں باہر جا کے کمانا شروع کر دے گی تو گھر کا نظام کا بنے گا کیا؟ میں عورتوں کے کام کرنے کے خلاف نہیں ہوں، عورتیں ضرور کام کریں، وومن امپاورمنٹ بہت ضروری ہے، لیکن ایک بہت باریک لائن جو ہم اگنور کر دیتے ہیں، ایسا کوئی بھی کام کریں جس سے آپ کی فیملی لائف ڈسٹرب نہ ہو۔ اللہ نے جو کام جس کو دیے ہیں وہ کام وہی کرے۔ باپ جو ہیں وہ جائیں کمائیں، بہترین کام کریں۔ ماں اگر کام کر کے اس کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہے تو ضرور کرے، لیکن ایسا کام کرے جس سے اولاد کی تربیت میں کوئی فرق نہ آئے۔ جو مرضی آپ کہہ لینا، ایک بات لکھ کے رکھ لیں کہ تربیت کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں کے لیے۔ باپ کا انٹریکشن بچوں سے میرے لحاظ سے جتنا میں نے دیکھا ہے واللہ عالم بہت کم ہے۔
بہت کم ٹائم ہوتا ہے جو اپنے اولاد کے ساتھ گزارتے ہیں، لیکن ماں کا انٹریکشن اپنی اولاد کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے. اگر ہم رول ریورس کر دیتے ہیں یا ہم کہتے ہیں چلو نہیں جی باپ بھی ٹائم دے ماں بھی ٹائم دے، ٹائم تو اچھا دونوں کو دینا چاہیے، لیکن عورتوں کو آج یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ماں پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے. ایک اچھی ماں ایک اچھا گھرانہ بناتی ہے، اور بچوں کی تربیت ماں کا بہت بڑا کام ہے. باپ کا بھی رول ہے تربیت میں، لیکن وہ اور طرح کا رول ہے. جب ہم رول ریورس کریں گے تو ہماری زندگیوں میں سکون نہیں آئے گا، بلکہ زندگیاں برباد ہوں گی، اور وہی بربادی میں آج کل ارد گرد دیکھ رہے ہیں. خدارا اللہ نے جو ہمیں ذمہ داریاں اپنے لیول پہ دی ہیں نا، ان کو سمجھیں، دوسروں پہ پن پوائنٹ مت کریں، اپنے آپ کو سمجھیں. یہاں پہ بہت زیادہ مدرس بیٹھی ہوئی ہیں، بہت سی ساسیں بیٹھی ہوئی ہیں، بہت سی ایسی بچیاں ہیں جو انشاءاللہ کل مائیں بنے گی. یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو ایک خاص پیٹرن پہ پیدا کیا ہے، اس کو ایک خاص ذمہ داری دی ہے. میری بہت سی بچیوں سے بہت زیادہ جب کنورسیشن ہوتی ہے تو بہت فرسٹریشن مجھے پائی جاتی ہے آج کل کے یوتھ میں اس بات کو لے کے کہ بچے ہو گئے ہیں تو کیا صرف ہمارا فرض ہے کہ ہم ہی ان کی تربیت کریں؟ نہیں بیٹا، صرف آپ کا فرض نہیں ہے، آپ کے بیٹر ہاف کا بھی فرض ہے. لیکن آپ یہ بھی سمجھیں کہ اس کے پاس کتنی ٹائم اویلیبلٹی ہے، اور پھر آپ اس کی ٹائم اویلیبلٹی کے لحاظ سے اپنے رولز ڈیوائڈ کریں. دوسری ضروری بات، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہوں، ہمیں بہت سا مال ملے، ہم بہت اچھا لائف سٹائل کمائیں، ہمیں کسی کی محتاجی نہ ہو. یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جتنا مرضی آپ لوگ ایجوکیٹڈ ہو جائے، انڈیپینڈنٹ ہو جائے، آپ کو رزق اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے. آپ ضرور اسٹرائیو کریں، لیکن سب سے پہلی امپورٹینس ایک عورت کی ہونی چاہیے کہ اس نے گھر بنانا ہے. اس نے گھر بنانا ہے، اس نے فیملی کو سنبھالنا ہے، اس نے ایک اولاد جو پیدا کی ہے اس کی تربیت پہ پورا فوکس کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کچھ کرنا چاہیں ضرور کریں اور لازمی کریں، کیونکہ ایک امپاورڈ وومن، ایک سکسیسفل وومن، ایک وہ عورت، ایک مسلمان عورت جس کے پاس پیسے ہو، ڈیفینیٹلی اس کا کانفیڈنس لیول ہی الگ ہوتا ہے، لیکن not on the expense of your children یا expense of your home. یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس میں آج کل ہمارے بچے مبتلا ہیں. تو اپنے دماغوں کو صاف کریے گا اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے گا، کیونکہ حقوق اللہ میں کوئی کمی ہم نہیں کرنی. اس کے بعد حقوق العباد میں ہمیں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی کمی نہ کرائے اور ہم جنت کے راستوں پہ آرام سے چلتے ہوئے پہنچ جائیں. اور جتنی میری پیاری بچیاں ہیں آج اپنی ماں کو، اپنے باپ کو جا کے ایک بگ ہگ دیجیے گا اور کہیے گا ایم ویری سوری کہ میں نے جب آپ کا دل دکھایا، کیونکہ جاننے انجانے میں ہم یہ حرکتیں کر جاتے ہیں، مانے نہ مانے ہم سے ہو جاتی ہیں، ہم انسان ہے نا، ہماری حرکتیں ہی صحیح نہیں ہیں. تو ان کو بگ ہگ دیجیے گا اور ان سے سوری کریے گا اور کوشش کریے گا کہ آگے زندگی میں ان سے احسان کا معاملہ کریں. کچھ کہہ بھی دیتے ہیں تو کیا ہوا، انہوں نے ہمیں پال پوس کے اتنا بڑا بھی تو کیا ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، اور ان کا ہونا ہماری زندگی میں کتنی بڑی رحمت ہے یہ ہمیں ان کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے. اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے لیے کچھ صدقہ خیرات ضرور کریں اور نیک اعمال کریں، کیونکہ اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. جو نیک کام آپ کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین طریقے سے ان کو ان کی قبروں میں اور آگے کی منزلوں میں ضرور نوازے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین مسلمان عورتیں بننے کی توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لیولز پہ چلنے کی توفیق دی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منتخب کیے ہیں. اس دنیا کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل سے نکال دے اور ہمیں فکر لگ جائے صرف اپنی آخرت کی. یقین جانے میرا اللہ رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ ہر طرح سے ہمیں رزق دے گا، اور جو رزق میرا ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رزق کے حلال کمانے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم اپنے شوہروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنے، اور ہمارے گھر میں سکون ہو ہماری وجہ سے، نہ کہ ہم ایسی عورتیں بن جائیں کہ ہمارے گھر میں فتنہ ہو، فساد ہو ہماری وجہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. جو غلطی، جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے تمام مسلمان بھائی جو جہاں ہر جگہ دنیا میں
اس وقت ظلم اور تشدد کا شکار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ فلسطین میں اتنا بڑا جو جنازہ ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی رہ جانے والوں پہ رحم کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ شہیدوں کے گھر والوں کے لیے آسانیاں کرے، شہید تو جنت میں ہی جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شہادت عطا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ قلب عطا کرے جو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی تکلیف دیکھ کے تڑپے، نہ کہ آگے بڑھ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے، ہم سب کو صحت کاملہ دے، جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے والد محترم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اس کو روشن کر دے، اور میرے جتنے پیارے اس دنیا سے گئے ہیں اللہ ان سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری والدہ کو لمبی زندگی عطا کرے، مجھے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آپ سب میرے دل کے بہت قریب ہیں، مجھے بہت پیارے ہیں، کیونکہ آپ سب میرے اہل القرآن ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی جو مشکلات ہے وہ دور کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔